بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شہر ہوں یا دیہات، دونوں کے ملنے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ملک کا وہ حصہ جو مادی وسائل سے مالا مال ہو، ترقی یافتہ ہو، شہر کہلاتا ہے، اور وہ حصہ جو قدرتی اور فطری حسن رکھتا ہو، دیہات کہلاتا ہے۔ شہر ہو یا دیہات، دونوں کے کچھ روشن پہلو بھی ہوتے ہیں اور تاریک پہلو بھی۔ پاکستان کی چونکہ 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی 30% آبادی شہروں میں آباد ہے۔ دیہاتوں اور شہروں کے ماحول، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، ان کی طرز معاش، ان کی عادات اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کے مسائل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق ہی پڑھیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتے ہیں، اس کے ننیال گاؤں میں رہتے ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات یعنی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں احمد، اس کا بھائی بلال، ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں جاتے ہیں۔ گاؤں میں ان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے۔ جب وہ تانگے پر بیٹھ کر گاؤں جا رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان سے مراد چاول کی فصل ہے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ گاؤں کی حد میں یا گاؤں میں داخل ہوتا ہے۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموزاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو یعنی کہ چاول کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی سے وہ نہائے اور تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی، یعنی کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھی اور گھر کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ کھانا چننے سے مراد ہے کھانا لگا رہی تھیں یا کھانا نکال رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے بات چیت کی ایک دوسرے سے، اور یہ بات چیت مکالمے کی صورت میں، یعنی کہ جتنے فرد بھی وہاں موجود تھے وہ ایک دوسرے سے مکالمے کی صورت میں بات چیت کر رہے ہیں، اور دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق ایک مکالمے کی صورت میں واضح ہو جاتا ہے۔ احمد: مومانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے، آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ تو رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ یہ احمد نے مومانی سے سوال کیا ہے۔ مومانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے جلدی اٹھنے کا رواج ہے، یعنی کہ طریقہ ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: اگلا سوال حسن کرتا ہے، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، یعنی کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں کے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب احمد نے اپنے نانا ابو سے سوال کیا ہے۔ نانا جان: بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی ہیں اور اپنے مردوں کے بھی کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس، دیگر پالتو جانور سب کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فصل کی کٹائی، بوائی، انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور عموماً وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور وجہ ان کی غذا بھی ہے، یعنی کہ ان کی خالص غذا۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہر میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتوں کی صحت قابل رشک ہے، یعنی کہ فخر کے قابل ہے، تعریف کے قابل ہے۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ غذائیں ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ تازہ سبزیاں، پھل، خالص غذائیں کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: جب میں لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا، ان گھروں کے صحن بھی نہیں ہوتے۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے بہت جگہ میسر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر لوگ گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں کی جگہ کمی کی وجہ سے شہروں میں چھوٹے چھوٹے مکان بنائے جاتے ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر ایک منزلہ مکان ہوتے ہیں، جبکہ شہر میں کئی منزلات
مکان بنائے جاتے ہیں اور کئی عمارتوں میں تو سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب بلال جو ہے وہ اپنے ماموں سے سوال کر رہا ہے جن کے گاؤں میں وہ کیا ہے۔ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ حسن کے جو ماموں ہیں وہ اسے کھیتی باڑی کا کام بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں۔ پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلایا جاتا تھا، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، گندم کی گہائی اور بہائی کی جاتی تھی، مگر اب اس کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور اس سے چلنے والی زرعی مشینیں کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اب کہیں بھی کنواں نظر نہیں آتا، یعنی کہ پہلے پانی نکالنے کے لیے کنواں استعمال ہوتا تھا، اب اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے تو سنا ہے دیہات میں کچے مکان، کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ اب نانا جان سوال کا جواب دیتے ہیں: آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں، دیہات میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں پہ بجلی فراہم کر دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان: میں جب لاہور گئی تھی تو سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکل جاتا تھا، یعنی کہ وہ اپنی وضاحت کر رہی ہیں کہ لاہور میں کیسا ماحول ہے، ان کی آب و ہوا کیسا ہوتی ہے، گاڑیوں اور شور سے، مطلب گاڑیوں کے دھوئیں سے ان کی آب و ہوا آلودہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بتا رہی ہیں کہ میرا دم گھٹ جاتا ہے۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، ان کی شور سے میرا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، دوبھر یعنی کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، یعنی کہ تعریف کرتی ہوں کہ بھائی ان کا حوصلہ ہے جو وہ شہر جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا: اصل میں شہر کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، بے تحاشا بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے اور دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، اور جب کسی جگہ پر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اب احمد کے بابا نے بتایا کہ لوگ جو ہے نا وہ دیہات سے نقل مکانی کریں ہیں شہروں کی طرف، تو احمد نے سوال پوچھا ہے کہ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے بابا جان: دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں، بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھی شہر میں آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ علاج معالجے کے لیے بھی شہر میں جاتے ہیں، ان سب چیزوں سے شہر کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے، ہر شہر ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہے، شہر تو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے کام دھندوں میں یعنی کہ اپنے کام کاج میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں بعض اوقات ہمسائے تک کی خبر نہیں ہوتی، ہمسائے کے حالات ان کے دکھ سکھ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا، یعنی کہ وہ گاؤں کی ملن نے ساری ان کے مخلص بنے کا بتا رہا ہے کہ وہ گاؤں کے لوگ کتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ان کی گائیں بھینس کے فوت ہو جانے پر، بھینس کے بیمار ہو جانے پر اس کے متعلق ہم پورا جو ہے نا گاؤں والے وہ خیریت پوچھنے آئے تھے اس کی۔ نانا جان: بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہر کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہر کے اپنے، دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات میں فراہم کر دے اور دیہات میں بھی کارخانے لگا دے تو کوئی آدمی دیہات کو چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کی آخری 2 شعر سناتا ہوں، اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ دیہات پہ ایک اور شعر مجھے یاد آیا،
وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔